شہر قائد میں ای چلان کا نفاذ افتتاح کے بعد صرف چند گھنٹے میں تقریباً 1.25 کروڑ روپے سے زائد کے چالان کر دیے گئے۔ جی ٹی وی نیوز نے چالان کی تفصیلات حاصل کر لی۔ اوور اسپیڈنگ پر 149، لائن لین پر گاڑی چلانے پر 3 چالان ہوئے، سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 1532، ریڈ لائن کراس کرنے پر 166، ہیلمٹ کے بغیر چلان پر بائک چلانے پر 507، اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر 4، رانگ وے ڈرائیونگ کرنے پر 3 چالان ہوئے۔ سائن بورڈ لگانا چاہیے، کچھ بھی نہیں لگا رہے، بس کھانے کے چکر میں۔ سگنلز ہیں نہیں، روڈز ہیں نہیں، تو چلان کیسے وہ کریں گے ہم؟ سب سے پہلے ان کو اپنی چیزیں صحیح کرنی چاہیے۔ ویگو گزرتی ہے، پراڈو گزرتی، کوئی نہیں روکتا، صرف یہ موٹر سائیکل والے ان کو نظر آتے ہیں۔ سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، کھڈے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، صرف وی چلان نظر آتے ہیں ان کو بس۔ تو یہ تو پاکستان کا تو گورنمنٹ ایسی ہے، غریبوں کو مارنا اور مالداروں کو آگے بڑھا دینا۔ سڑکوں کی صورتحال ٹھیک کریں، نہ ہی ٹریفک سگنل، ہزاروں روپے کے چالان کیوں دیں؟ کراچی میں ای چلان نظام پر شہری پھٹ پڑے، کہا انتظامیہ اپنی چیزوں کو بہتر نہیں کر رہی، بس غریب عوام کے چالان کر رہی ہے۔ سندھ حکومت سڑکیں درست کریں، پھر ای چلان سسٹم نافذ کریں۔ کراچی کی سڑکیں کچے راستوں سے بھی بدترین ہیں، لیکن جرمانے عالمی معیار کے مقرر کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر سندھ سرکار پر برس پڑے، کہا سندھ حکومت عوام کو آگاہی دینے کے بجائے محض جرمانوں سے خزانے بھرنے میں مصروف ہے۔ این سی سی آئی اے افسران کے خلاف کیس میں بڑی پیش رفت، گرفتار ملزمات 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ این سی سی آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز سمیت دیگر کے خلاف ایف آئی آر منظر عام پر آ گئی۔ مقدمہ ڈکی کی اہلیہ عروق جتوئی کی متعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ڈکی کی فیملی سے مجموعی طور پر 90 لاکھ روپے کی رقم بطور رشوت وصول کی گئی۔ تفتیشی افسر این سی سی آئی اے شعیب ریاض نے ڈکی کو ریلیف دلوانے کے لیے 60 لاکھ روپے لیے۔ تفتیشی آفیسر نے فرنٹ مین کے ذریعے رقم وصول کی۔ شعیب ریاض نے بطور ملزم ڈکی کو جوڈیشل کروانے کے لیے 30 لاکھ روپے کی رشوت دی۔ ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا تبادلہ، سید خرم علی نئے ڈائریکٹر جنرل این سی سی آئی اے تعینات۔ بار بار دستاویزات جمع کروانا، ٹیکس دینے کا نظام ختم۔ سندھ جاب پورٹل پر آؤ، فارم بھرو اور روزگار کے لیے اپلائی کرو۔ جعل سازی سے بچنے اور میرٹ پر نوکری دینے کے لیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ جاب پورٹل لانچ کر دیا، کہا سسٹم ڈیجیٹل کیا، لوگوں کے لیے آسان اور شفاف سسٹم بنایا۔ کراچی کے علاقے سورجہ بازار میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل، مقدمہ جہاں باغ 20 سالہ معیز کے بھائی کی مدعیت میں درج۔ مقتول کے بھائی نے کہا معیز رات دکان بند کر کے موٹر سائیکل پر گھر کی طرف جا رہا تھا، موٹر سائیکل سوار ڈاکو آئے اور چھینا جھپٹی کی۔ اسی دوران ڈاکو نے گولی چلا دی جو معیز کی کمر پر لگی۔ وزیر اطلاع پنجاب کی رہائش گاہ پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سالگرہ کی پروقار تقریب، عظمہ بخاری نے مریم نواز کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی درزہ عمر، صحت اور کامیابی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ پاکستانی نژاد انجینئر ریحان جلیل کا عالمی کارنامہ، ریحان جلیل کی اے آئی سیکورٹی کمپنی کو امریکی سافٹ ویئر گروپ ویمز نے 1 ارب 70 کروڑ ڈالرز میں خرید لیا۔ کمپنی ڈیٹا سیکورٹی اور اے آئی گورننس کے جدید حل فراہم کرتی ہے۔ ریحان کے بنائے اے آئی گورننس ٹولز کو ویم کی پروڈکٹ لائن میں شامل کیا جائے گا۔ ریحان جلیل وی ایم میں سیکورٹی اور اے آئی کے صدر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سفارتی آداب اور ضوابط بھول گئے، جاپان میں استقبالیہ تقریب میں ٹرمپ لہرا کر دائیں بائیں چلتے رہے۔ ٹرمپ کی حرکتوں سے جاپانی وزیر اعظم بھی حیرت زدہ، کیمرہ نے ٹرمپ کی آنکھوں میں نیند کے خمار کو محفوظ کر لیا۔ T20 اسکواڈ سے کیوں ہٹایا، وجہ بتائیں۔ وکٹ کیپر محمد رضوان نے پی سی بی کے سامنے شرائط رکھ دی۔ سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کرنے سے انکار، محمد رضوان کے علاوہ باقی تمام کھلاڑیوں نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پی سی بی نے 30 قومی کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ پیش کیے تھے۔ محمد رضوان 10 کرکٹرز کے ساتھ ہی کیٹیگری بی کیٹیگری میں شامل کیے گئے تھے۔
اور T20 سیریز جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم 195 رنز کے ہدف کے جواب میں 139 رنز بنا کر آؤٹ۔ سائم ایوب 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صافزادہ فرحان 24 اور محمد نواز 36 رنز بنا سکے۔ ایک سال بعد واپسی آنے والے بابر اعظم 0 پر آؤٹ۔ کپتان سلمان علی آغا 7 گیندوں پر صرف 2 رنز بنا سکے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 194 رنز اسکور کیے۔